نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرؤوه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة رواه أبو داود وروى الدارمي نحوه وكذا ابن ماجه إلى قوله كما حرم الله. حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن ہی کی طرح کچھ اور بھی دیا گیا ہے، مراد ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی آپ پر وحی کیا گیا ہے اور قرآن کے علاوہ جو احادیث ہیں وہ احادیث مبارکہ بھی آپ پر وحی کی گئی ہیں۔ فرق یہ ہے قرآن کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے اور احادیث وحی غیر مطلوع ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور احادیث رسول کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن وحی الہی ہونے میں دونوں برابر اور مشترک ہیں۔ جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے ایسے ہی احادیث رسول پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی طرح احادیث رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی کا فرمان ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی جانب سے نازل کیے جاتے ہیں اور احادیث رسول میں حکم اور معنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن حکم قرآن میں ہو یا احادیث میں وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، معنی دونوں کے اللہ ہی کی طرف سے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن ہی کے ساتھ اسی جیسا اور بھی دیا گیا، یعنی کچھ احکامات قرآن میں ہیں، کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے وحی غیر مطلوع احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھو قریب ہے کہ ایک آدمی چھکا ہوا ہوگا، پیٹ بھرا ہوا ہوگا، علی اریکتہ اور تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، اور وہ کہے گا کہ تم قرآن کریم کو لازم پکڑ لو، پر جو کچھ تم اس قرآن کے اندر حلال پاؤ تو اسے حلال سمجھو، اور قرآن کے اندر جس بات کو تم حرام پاؤ تو اسے حرام سمجھو۔ یعنی وہ اعلان کرے گا کہ بس قرآن ہی کو لینا ہے، احادیث رسول کو چھوڑ دینا ہے، ان سے حلال اور حرام کا کوئی سبق حاصل نہیں کرنا، بس جو قرآن میں حرام ہے اسے حلال جانو اور جو قرآن میں حرام ہے اسے حرام جانو، احادیث سے حلال و حرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پیشین گوئی پہلے ہی فرمائی، قریب ہی زمانے میں اس طرح کے لوگ ہو جائیں گے جو مسلمانوں کو احادیث چھوڑنے کو کہیں گے اور صرف قرآن کو تھامنے کا حکم کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے آدمی کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ،
یاد رکھو رسول اللہ نے جس چیز کو حرام بتایا ہے وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے حرام کی ہے. تو جس طرح قرآن میں اللہ نے کسی چیز کو حرام بیان کر دیا وہ حرام ہے، اسی طرح رسول اللہ نے اپنی احادیث میں جس بات کو حرام بتایا ہے، جس چیز کو حرام کہا ہے، وہ چیز بھی اسی طرح حرام ہوگی جس طرح قرآن میں بیان کی جانے والی شے حرام ہوتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چند مثالیں ارشاد فرمائی. الا لا يحل لكم الحمار الاهلی، کہ یاد رکھو تمہارے لیے پالتو گدھا، گھروں کے اندر رہنے والا گدھا وہ حلال نہیں ہے. یہ پہلی مثال ہے جو رسول اللہ نے دی. سب جانتے ہیں کہ گدھا حرام ہے، لیکن پورے قرآن کریم میں کہیں بھی گدھے کو حرام نہیں کیا گیا. تو جو آدمی یوں کہتا ہے کہ احادیث کو چھوڑ دیا جائے بس قرآن کی حرام چیزیں حرام ہوگی، تو پھر وہ انسان گدھے کو بھی حلال کہے گا. اسی لیے کہ قرآن کریم میں گدھے کو حرام نہیں کہا گیا ہے، بلکہ گدھے کی حرمت کا اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا. تو یہاں رسول اللہ نے ایک تو اہلی کی قید لگائی ہے. ایک گدھا وہ ہے جو جنگلی ہے، صحرا کے اندر رہتا ہے، وہ حلال ہے. لیکن پالتو گدھا جس پر بار برداری کی جاتی ہے سامان کے لیے، تو اسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حرام نہیں کہا، بلکہ اس کا ذکر حرمت کا احادیث کے ذریعے سے کرایا گیا ہے. ایسے ہی آگے فرماتے ہیں وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَعِ، کہ ہر کچلی والا اور پھاڑنے والا جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اللہ نے اسے بھی حرام کیا ہے. لیکن قرآن میں نہیں، احادیث رسول میں. کچلی والا، پھاڑنے والا، اس کے کیلے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بندر بھی ہے، شیر وغیرہ بھی ہے، اور جو پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں، درندے جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں. لیکن قرآن کریم میں اگر آپ پڑھیں گے تو کہیں بھی آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ شیر حرام ہے. سب جانتے ہیں وہ پھاڑنے والا جانور ہے، لیکن اس کا حکم قرآن میں اللہ نے بیان نہیں فرمایا. ایسی کتا ہے، سب جانتے ہیں پورے قرآن کریم میں ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں کتے کو حرام کہا گیا ہو. اب جو لوگ حدیث کو چھوڑتے ہیں اور قرآن کی حرام چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، تو کتے کا ذکر قرآن کریم میں حرمت کے طور پر نہیں کیا گیا ہے، پھر ایسے لوگ کتا بھی کھائیں گے. یہ کہاں بات پہنچے گی؟ حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ لوگ کتے کھانے پر پھر مجبور ہوں گے. بہرحال تو جو کچلی والا جانور ہے، اس کے دانت بڑے بڑے ہوں، چیر پھاڑ کر کھاتا ہو، ایسا جانور بھی حرام ہے، وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں، مگر اس کی حرمت کا اعلان اللہ نے قرآن میں نہیں بلکہ رسول اللہ کی زبانی احادیث میں کرایا ہے. ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں معاہد کہتے ہیں اس انسان کو جس سے مسلمانوں کی صلح ہو جائے. آپس میں مسلمانوں کی سرحد ہے، دوسری طرف کوئی دوسرا ملک ہے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. کچھ شرطیں ہوں، شرطوں کے طور پر صلح ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَن يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، کہ کسی معاہد کا لقطہ بھی حلال نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا صاحب ہی اس سے مستغنی ہو جائے. یعنی کسی آدمی کا سامان لینے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. جو آدمی مسلمان بھی نہیں ہے، بس مسلمانوں سے اس نے صلح کر لی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس آدمی کا معاہدہ ہو گیا ہے، تو ایسے آدمی کا سامان لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور جو مسلمان ہو پھر اس کے سامان اٹھانے کی اجازت کس طرح مل سکتی ہے؟ تو یہ اسلامی اصول ہے کہ جب تمہارا کسی سے معاہدہ ہو جائے، اب اس صلح پر کھڑے اترو، اس صلح کے خلاف کوئی ایک کام تک نہ کیا جائے، حتیٰ کہ اس کا معمولی سا سامان لینے کی بھی اجازت نہیں ہے.
وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ، اور جو آدمی ایسے لوگوں کے پاس مہمان بنے تو ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کریں، اور اگر وہ لوگ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے تو اس آدمی کے لیے اجازت ہے کہ اپنے حق کے مطابق اور اپنے حق کے برابر وصول کر لے۔ یہ حکم بھی اللہ کے تبارک و تعالی نے قرآن میں نہیں بلکہ رسول اللہ کی زبانی احادیث میں کرایا ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسے لوگوں کا مہمان بنتا ہے جو مہمان نوازی نہیں کرتے، اسے کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حق کے مطابق ان سے وصول کر سکتا ہے، زبردستی بھی چھین کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے مسافر اگر اسے کھانا نہ دیا جائے۔ لیکن اس سلسلے میں آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ دوسرے کا مال زبردستی وصول کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے، تو اس کے محدثین نے مختلف جوابات دیے ہیں، لیکن ایک جواب میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جو آدمی اضطراری حالت میں ہو کہ اگر وہ ان لوگوں سے زبردستی وصول کر کے نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، ایسی کنڈیشن ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے اور کوئی اسے بطور مہمانی کے دیتا بھی نہیں ہے، تو ایسا زبردستی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں سے زبردستی وصول کر سکتا ہے، لیکن بعد میں اسے قیمت ادا کرنی پڑے گی جتنا اس نے وصول کیا ہے۔ کسی کے 1 درجن کیلے کھائے، اب بعد میں پیٹ بھر گیا، اب اس کی جان بچ گئی ہے، اب کھانے کے بعد وہ پیسے دے گا، اس وقت نہیں ہے تو بعد میں ادا کرے گا۔ تو یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کیا بلکہ یہ حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث ہی میں ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ چند مثالیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ آئندہ قریب ہی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ بس قرآن کو سمجھو، قرآن کو لازم پکڑو، قرآن نے جو حلال کیا ہے اسے حلال جانو اور جو حرام کیا ہے اسے حرام جانو۔ جیسا کہ مختلف لوگ منکر حدیث پرویز اسرا، سر سید احمد خان اور دوسرے ان کے رفقا، ان کی یہی حالت تھی، اور یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیے شروع حدیث میں شبان علی اریکتہ، کہ وہ لوگ پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی عیش و عشرت کے عالم میں ہوں گے، اور پھر نواب کی طرح وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ بس قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ الرفیق الفصیح کے اندر علامہ رفیق احمد بہسانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ میرے اساتذہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے اسی حالت میں دیکھا ہے جس طرح رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، اسی طرح ٹیک لگائے ہوئے اور انکار کر رہے ہیں حدیث کا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کا صحیح ہونا یہ منکرین حدیث کے وجود سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جیسے وجود اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، جو صفات بیان فرمائی ہے، ایسے لوگوں کا پیدا ہو جانا یہ حدیث رسول کے صحیح ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ تو جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کا وجود ہی حدیث رسول کو صحیح بتا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ جب انسان عیش و عالم میں ہوتا ہے پھر اسے اسی طرح کی باتیں سوچتی ہیں۔ مکہ والے 2 سفر کرتے تھے، رحلت الشتائی والصیف، ایک گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں، پھر پورے سال وہ آرام سے رہتے، اسی لیے پروپیگنڈے انہیں بنانے میں، رسول کی مخالفت میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی، بس 2 سفر کر لیے، پورے سال کا ذخیرہ حاصل ہو گیا، اب وہ کیسے منصوبے بناتے رہے ان کے پاس پورا وقت ہوتا ہے۔ آج بھی جو لوگ بالکل خالی ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہی لوگ آپ کو فتنہ پروری میں زیادہ نظر آئیں گے، ان کا ہاتھ بڑا ہو، کچھ اور کام نہیں ہے، اب وہ غلط کام پر لگیں گے۔ اس لیے آدمی کو ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور متعین کرنا چاہیے، ہر وقت کے لیے کام ہو اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہو، یہ آدمی نظام بنائے اپنی زندگی کا، پھر وہ انسان صحیح رہے گا۔ اور جب اس سے کوئی کام نہیں ہوگا پھر شیطان اس کے اندر وساوس ڈالے گا، اب یہ فتنہ کر، اس کی غیبت کر، ادھر پن لگا،
اب وہ سوائے شیطانی حربے کے کسی اور جگہ استعمال نہیں ہوگا۔ اسی لیے وقتوں کو بھی خاص خیال سے گزارنا چاہیے اور عیش و عشرت میں انسان کو مستغرق نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق مال کی کثرت کے باوجود اور خوشحالی کے باوجود بھی اس طرح زندگی گزارے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر بادشاہت کے ساتھ گزاری ہے۔ تو ہر نمونہ نبیوں کی سنتوں میں، نبیوں کے طریقوں کے اندر موجود ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل تحفہ ہے۔ مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو زندگی کے شعبوں کے تمام نشیب و فراز سمجھانے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ کی زندگی سے سبق حاصل کیا جائے۔ بہرحال حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے قرآن میں حرام اور حلال جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو حرام اور حلال سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح احادیث رسول میں جن کو حلال کہا گیا ہے انہیں حلال سمجھنا، اور جنہیں حرام بتایا گیا ہے انہیں حرام سمجھنا، ان کا یقین رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ قرآن اور احادیث کی حلال اور حرام میں کوئی انسان اگر فرق کرے گا تو وہ انسان رسول اللہ کی جماعت سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صاحب مشکات علیہ الرحمہ نے اس روایت کو باب الاعتصام والسنہ کے اندر بیان کیا ہے کہ کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے اور سنت رسول اللہ کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے، کیونکہ اس حدیث میں قرآن کے ساتھ احادیث رسول کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اسی مناسبت سے اس باب کے اندر صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے والے امام ابو داؤد بھی ہیں، اور امام دارمی نے اسی طرح کی روایت نقل فرمائی ہے۔ وَقَضَى ابن ماجہ إِلَىٰ قَوْلِهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے اسی طرح نقل کی ہے، مگر ان کی روایت کما حرم اللہ تک ہے، آگے جو تفصیلات ہیں وہ انہوں نے بیان نہیں فرمائی۔ بہرحال مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔